متعلقین کے لیے یعنی گھر والوں کے لیے قوت لا یموت کا انتظام کیا جائے تو زہد اور احتیاط کے معیار میں فرق آتا ہے. لیکن میں نے ساری تکلیف اور کوفت کو گوارا کر رکھا ہے اور راضی برضا ہو گیا ہوں، ایکسپٹ کر لیا ہے میں نے اس تکلیف کو، اور شاید میری اصلاح اور ترقی اسی تکلیف اور کشمکش میں ہے، اس لیے کہ بلند ہمت ان اعمال کی فکر میں رہتے ہیں جو خدا کے یہاں باعث تقرب ہیں، یعنی اللہ کے قریب کرنے والے ہیں. میں اپنے انفاس کی حفاظت کرتا ہوں. انفاس کیا ہوتے ہیں؟ سانس، لمحات کی حفاظت. ایک کیسٹ بھی آئی ہے ابھی، اس میں بھی ان کا ذکر آتا ہے. میں اپنے سانسوں کی حفاظت کرتا ہوں، اپنے لمحوں کی، سیکنڈز کی حفاظت کرتا ہوں. میں اس سے احتیاط کرتا ہوں کہ ایک سانس بھی کسی لا یعنی کام میں صرف نہ ہو. لا یعنی کا کیا مطلب؟ بے مقصد، بیکار. اگر میرا مطلوب حاصل ہو گیا تو سبحان اللہ، ورنہ نیت المؤمن خیر من عملہ. نیت المؤمن خیر من عملہ کیا مطلب ہے اس کا؟ مومن کی نیت اس کے عمل سے زیادہ اچھی ہوتی ہے. اور نیت کیا ہے؟ دراصل ارادے کہ میں یہ بھی کروں گا، یہ بھی کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی کرنا چاہتا ہوں، لیکن نہیں کر پاتا تو بھی ہمت نہیں ہارتا، اس تکلیف کو ایکسپٹ کر کے کوشش کرتا رہوں گا. کیا سیکھا ہے؟ آپ کیا کریں گے؟ سوچیں گے ذرا گھر جا کے. ہاں کیا کریں گے؟ اچھی اچھی نیتیں کریں گے. ایک ہوم ورک لکھیں گے. آپ نے گھر جا کے کیا کرنا ہے؟ اپنے ڈریمز لکھنے ہیں کہ میں کیا کیا کرنا چاہتا ہوں. اچھا جب آپ وہ لکھ لیں گے نا تو وہ آپ کی نیتیں کاؤنٹ ہو جائیں گی. پھر اگر آپ کر پائے تو ٹھیک، نہ کر پائے تو نیت کا اجر تو کہیں نہیں جائے گا. ابن الجوزی کی مجالس یعنی مجلسیں کیسی ہوتی تھی، یعنی جب وہ لوگوں کو سکھاتے تھے تو کیا ہوتا تھا. ان کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ ان کے انقلاب انگیز مواعظ اور مجالس دروس ہیں. ان مجالس واعظ نے سارے بغداد کو زیر و زبر کر رکھا تھا، سب کو ہلایا ہوا تھا. خلفاء و سلاطین، وزراء، اکابر علماء ان میں بڑے اہتمام اور شوق سے شرکت کرتے. ہجوم کا یہ حال تھا کہ 1,00,000 آدمی ایک ایک واعظ میں شریک ہوتے. الحمدللہ آج کے دور میں بھی پچھلے دنوں جو ڈاکٹر ذاکر نائک نے انڈیا میں کانفرنس کی ہے، ہر سیشن میں کتنے لوگ تھے؟ تقریباً 1,00,000. اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے بھی دین اور دنیا کو جمع کیا ہے. ایک طرف میڈیسن پڑھی اور دوسری طرف دین پڑھا ہے. میری ان سے کئی دفعہ ذاتی ملاقات ہوئی تو مجھے ہمیشہ یہ جاننے کا شوق ہوتا تھا کہ یہ اتنے ریفرنس کیسے یاد رکھتے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو اتنے ریفرنس کیسے یاد ہو؟ کہتے ہیں میں ان کو ایسے یاد کرتا ہوں جیسے قرآن کی آیتیں یاد کی جاتی ہیں. یہ خود بخود نہیں اندر اتر گئے، ان کو یاد کیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے نمبرز یاد رکھنا کتنا مشکل کام ہے، اور پھر ضرورت کے وقت اس کو حاضر کر لینا معجزے سے کم نہیں. لیکن یہ معجزے انسانوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں اور اس وقت ہوتے ہیں جب وہ محنت کرتے ہیں. تو میں نے کہا اتنے لمبے عرصے تک کیسے یاد ہے؟ کہتے دہرائی کرتا ہوں. قرآن کی بھی دہرائی کرتے ہیں نا، دہرائی کرتا رہتا ہوں. اس کی علم جبھی تازہ ہوتا ہے، ایک دفعہ پڑھ کے تھوڑا تازہ ہو جاتا ہے. تو اصل چیز کیا ہے؟ بلند ہمتی. علامہ اقبال کا شعر بھی ہے اس میں، نگاہ بلند سخن دل نواز. تو نگاہ کی بلندی ہمت کی بلندی ہے. ان کے وعظوں میں ایک ایک مجلس میں 1,00,000 آدمی شمار کیے گئے. 10-15 ہزار آدمیوں سے تو کسی طرح کم نہ ہوتے تھے. تاثیر کا یہ عالم تھا کہ لوگ غش کھا کھا کے گرتے، وجد و شوق میں گریبان پھاڑتے، لوگوں کی چیخیں نکل جاتی، آنسوں کی جھڑیاں لگ جاتی. توبہ کرنے والوں کا کچھ شمار نہ تھا. اندازہ کیا گیا کہ 20,000 یہودی اور عیسائی ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے اور 1,00,000 آدمیوں نے توبہ کی. اور اپنے مجالس میں کھل کر وہ بدعات اور منکرات کی تردید کرتے، صحیح سنتوں کو اجاگر کرتے، یعنی بالکل صاف گو تھے. لگی لپٹی اس طرح کی باتیں نہیں کہ کسی کو سمجھ نہ آئے کہ حلال کیا اور حرام کیا اور جائز کیا اور ناجائز کیا. جب انسان سچ بولتا ہے تو اللہ بات میں اثر رکھ دیتا ہے. پھر اسی طرح انہوں نے صرف زبان سے ہی نہیں بلکہ انہوں نے ایسی کتابیں لکھی جس میں انہوں نے ایسی چیزوں کے اوپر کھلم کھلا تنقید کی، غلط چیزوں کو غلط کہا، اور اس سے علمی طبقے پہ خاص اثر پڑا اور انہوں نے اپنے غلط رجحانات کی اصلاح بھی کی. ان کی ایک کتاب ہے کتاب الموضوعات. موضوعات موضوع حدیث سے ہے، اور اس میں انہوں نے موضوع احادیث کو جمع کیا اور بہت ہی مفید خدمت ہے یہ ان کی. اسی طرح ایک کتاب ہے تلبیس ابلیس. یہ کتاب اویلیبل بھی ہے مارکیٹ میں. تلبیس ابلیس. تلبیس کس کو کہتے ہیں؟ ولا تلبس الحق بالباطل. خلط ملط کر دینا، یعنی حق اور باطل کو اس طرح آپس میں ملا دینا کہ پہچان نہ رہے کہ بھئی یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے.
اور ابلیس کھلا دشمن. ابلیس نے چیزوں کو لوگوں کے سامنے اس طرح پیش کیا ہے کہ لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں. بڑے بڑے نیک لوگ اور متقی پرہیزگار عالم سب دھوکا کھا جاتے ہیں. تو کتاب کیا ہے؟ تلبیس ابلیس. ان کی یہ بہت ناقدانہ یعنی بہت کریٹیکل قسم کی تصنیف ہے جو ان کی نقاد طبیعت اور ذوق کا نمونہ ہے. اس کتاب میں انہوں نے اپنے زمانے کی پوری مسلمان سوسائٹی کا جائزہ لیا ہے، سب کو کھنگالا ہے، اور اس دور کی 6 صدی ہجری کی مسلمانوں کے ہر طبقے اور ہر جماعت کو سنت اور شریعت کے معیار سے دیکھا ہے کہ مختلف طبقات کیا کر رہے ہیں، اس کی کمزوریوں، بے اعتدالیوں اور غلط فہمیوں کی نشاندہی کی ہے، اور دکھلایا ہے کہ شیطان نے کس کس طرح سے امت کو دھوکہ دیا ہے اور کن کن راہوں سے اس کے عقائد اور اعمال اور اخلاق میں رخنہ اندازی کی ہے. انہوں نے اس کتاب میں کسی طبقے اور کسی شخص کی رعایت نہیں کی. یہ کون کر سکتا ہے؟ جو حقیقی خیرخواہ ہوتا ہے. حقیقی خیرخواہ کسی کو معاف نہیں کیا. اس میں علماء، محدثین، فقہاء، واعظین، ادباء، شعراء، سلاطین، حکام، عباد، زہاد، صوفیاء اہل دین اور عوام کی علیحدہ علیحدہ کمزوریاں، غلط رسوم اور عادات اور مغالطے اور بے اعتدالیاں بیان کی ہیں. یہ کتاب ان کی وسعت نظر، زندگی سے واقفیت، باریک بینی اور دقیقہ رسی کا کامیاب نمونہ ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے شیطان کی نفسیات اور سیاست کا گہرا مطالعہ کیا تھا کہ شیطان کیسے کام کرتا ہے. کتنی گہری نظر چاہیے اس چیز کو پرکھنے کے لیے کہ شیطان کہاں کہاں سے آتا ہے. اچھا، ہمارا حال کیا ہے؟ اگر کوئی کہہ بھی دینا یہ شیطان کا وار ہے یا چال ہے تو ہم بڑی زبردست تعویل کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہر وقت شیطان کو بلیم کرتے ہو، اپنے آپ کو دیکھو. لہذا نہ انسان شیطان کو دیکھتا ہے نہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے، دونوں سے ہی چھٹی، بات ختم. آپ نے یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا عام طور پر لوگوں کو کہ ہم ہر وقت شیطان کو بلیم کرتے رہتے ہیں. یہ شیطان کا وار تو ہوتا ہے، اور شیطان کا وار ہوتا ہے اور ہم کمزور ہوتے ہیں، لہٰذا وہ ہم پہ اثر کر جاتا ہے. جو کمزور نہیں ہوتے اس پہ شیطان کا وار نہیں چلتا. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پہ تیرا کوئی زور، تیرا بس چلے گا ہی نہیں، ان کا وار نہیں چلے گا. لہذا اپنے آپ کو شیطان کے وسوسوں اور دھوکوں سے بچانے کے لیے اپنی آگہی ضروری ہے، لیکن یہ آگہی جبھی آتی ہے جب کسی نظر والے صاحب نظر کی نظر سے اپنے اوپر نظر ڈالیں. بعض اوقات ہماری اپنی نظر بھی کافی نہیں ہوتی جب تک کہ صحیح نظر اس میں نہ جائے. آپ دیکھیں بیمار ہم ہوتے ہیں، ڈاکٹر ہمیں بتا رہا ہوتا ہے آپ کو یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی. کیوں؟ فرق کیا فرق ہے؟ بیمار ہم ہیں، ہمیں تکلیف ہے اور ہمیں خود کو پتہ نہیں کہ ہم بیمار ہیں. کوئی اور ہمیں بتا رہا ہے، اس کے علم کی اور اس کی نظر کی وجہ سے، اس کی سمجھ اور عقل کی وجہ سے، جس کو اس نے جلا بخشی ہے اپنے علم اور مطالعے کے ساتھ اور زندگی لگائے اور تکلیفیں اٹھائی ہیں اس کو سیکھنے میں. بالکل اسی طرح اب دل ہمارا ہے، خامیاں ہم میں ہیں، غلطیاں ہمارے اندر ہیں، اور ہم خود بے خبر ہیں، مزے کی نیند سو رہے ہیں، مطمئن ہیں غلطی ہم میں نہیں. ہر وقت دوسروں کو بلیم کرتے رہتے ہیں کہ دوسروں نے ہمارے سے زیادتی کی ہے اور اپنا قصور بھول جاتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اصلاح کبھی ہوتی نہیں. تو جس طرح جسمانی بیماریوں کے طبیب ہوتے ہیں، اسی طرح روحانی بیماریوں کے، قلبی بیماریوں کے بھی طبیب ہوتے ہیں. اور ان کی زندگی کا مطالعہ کا حاصل جو ہے اور ان کی نظر سے چیزوں کو دیکھنا انسان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. بعض اوقات ہمارے جسم کے اوپر کوئی داغ ہوتا ہے، کوئی دھبا ہوتا ہے، کوئی مچھر کاٹ لے تو نشان ہوتا ہے تو بڑی جلدی نظر آتا ہے، وہ یہ تو مچھر ہے یہاں اور مچھر کاٹ گیا. بار بار دیکھتے رہتے ہیں، بہت جلدی وہ نشان نظر آتے ہیں. لیکن اپنے ہی دل کے اندر کیسے کیسے داغ ہیں، کیسے کیسے دھبے ہیں، کبھی نہیں دکھتے. اپنے عیبوں سے ہم خود بھی آگاہ نہیں ہوتے. لیکن اللہ نے ان کو ایک خاص نظر دی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا اور ہر جگہ گہری نفسیات کا مطالعہ کر کے چیزوں کو سامنے لائے. کتاب اگرچہ اردو میں تھوڑی سی مشکل ہے، مگر میں چند ایک پیسج آپ کے ساتھ پڑھوں گی تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو ذرا سا ایک سٹائل پتہ چل جائے گا اور پڑھنا آئندہ آسان ہوگا. مذاہب کی تاریخ اور گمراہ فرقوں کے عقائد سے بھی بہت باخبر تھے. مختلف طبقات پر تنقید. اس کتاب میں اگرچہ کہیں کہیں وہ اپنی تنقید میں شدت بھی اختیار کر گئے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ کتاب بہت ہی مفید کتاب ہے اور ان کی گرفت صحیح تنقید حق بجانب ہے. اس کے چند نمونے یہاں پیش کیے جاتے ہیں.
اپنے زمانے کے ان علماء پہ تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں جو فقہ کے مسائل اور جزیات میں دن رات منہمک تھے اور اس فن میں منہ شگافیاں کرتے رہتے تھے. یعنی اپنے زمانے کے فقیہوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان فقہا کی ایک کمزوری یہ ہے کہ ان کا سارا انہماک اسی غور و فکر میں ہے. انہوں نے اپنے فن میں ان چیزوں کو شامل نہیں کیا جن سے قلوب میں رقت پیدا ہوتی ہے، جن سے دل نرم ہو. یعنی خشک علم بنا دیا ہے دین کو. اور ہم بھی عام طور پہ کیا کہتے ہیں، مسائل، یعنی دین کا علم، کوئی مسئلہ بتا دیں، دین کو مسئلہ بنا دیا ہے. مثلا قرآن مجید کی تلاوت، حدیث اور سیرت کی سماعت اور صحابہ کرام کے حالات کا مطالعہ اور بیان، یعنی اس سے فقہا خالی ہیں. سب جانتے ہیں کہ محض ازالہ نجاست اور مائع متغیر کے مسائل کے بار بار دہرانے سے قلوب میں نرمی اور خشیت پیدا نہیں ہو سکتی. یعنی اگر ہر وقت یہی چیپٹر پڑھتے رہیں کہ پاک کیسے ہوتے ہیں، نجاست کیسے دور ہوتی ہے، کتے کے لعاب کو کتنی دفعہ دھونا چاہیے اور پیشاب کو دھونے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور ان کی باریکیوں میں اگر پڑے رہیں، اور اسی طرح پانی کا رنگ تبدیل ہو جائے، ذائقہ ہو جائے تو پاک کرتا ہے یا نہیں، تو اس سے نتیجہ کیا ہوگا؟ کبھی بھی نرمی اور خشیت دل میں نہیں آئے گی، دل سخت ہونا شروع ہو جائیں گے. یعنی صرف ریچولز اور اوپر کی چیزوں کو پڑھنے سے. قلوب کو تذکیر اور مواعظ کی ضرورت ہے تاکہ آخرت طلبی کی ہمت اور شوق پیدا ہو. اختلافی مسائل اگرچہ علوم شریعت سے خارج نہیں، یعنی شریعت کے اندر ہی ہیں وہ اختلافات، مگر حصول مقصود کے لیے کافی نہیں. یعنی آخرت کی نجات کے لیے صرف ان مسائل کا علم کافی نہیں. جو سلف کے حالات اور ان کے حقائق اور اسرار سے واقف نہیں اور جن کے مذہب کو اس نے اختیار کیا ان کے حالات سے باخبر نہیں، وہ ان کے راستے پہ کیسے چل سکتا ہے؟ یاد رکھنا چاہیے کہ طبیعت چور ہے. اگر اس کو اسی کے زمانے کے لوگوں کے ساتھ چھوڑ دیا جائے گا تو وہ اہل زمانہ کی طباع سے اخذ کر لے گی. یعنی انسان پھر اپنا علم اور اپنی چیزیں کہاں سے لے لیتا ہے؟ صرف اپنے زمانے کے لوگوں سے. ہمارے بھی عموماً علم کا سورس اخباریں ہوتا ہے. اچھا، اخباروں میں عموماً کیا لکھا ہوتا ہے؟ کس کی خبریں ہوتی ہیں؟ ہمارے زمانے کے لوگوں کی. لیکن اس سے پیچھے تاریخ کو عموماً نہیں جانتے. اور پھر ہماری طبیعت بھی انہی کی طرح ہو جائے گی، ہم بھی ویسے ہی سوچنے لگیں گے جیسے ہر وقت لوگ سوچتے ہیں. اسی لیے عموماً لوگوں کی باتیں کیا ہوتی ہیں مجلسوں میں؟ جو کچھ اخباروں میں پڑھتے ہیں وہی بولتے رہتے ہیں. اور اگر متقدمین یعنی پچھلے لوگوں کے حالات جیسے آج ہم ابن الجوزی کو پڑھ رہے ہیں اور طریقوں کا مطالعہ کیا جائے گا تو ان کے ساتھ چلنے کی کوشش کی جائے گی اور ان کا رنگ اور ان کے سے اخلاق پیدا ہوں گے. سلف میں سے ایک بزرگ کا مقولہ ہے کہ ایک حدیث جس سے میرے دل میں رقت پیدا ہو قاضی شرح کے 100 فیصلوں سے زیادہ مجھے محبوب ہے. قاضی شرح کون تھے؟ بہت بڑے فقیہ تھے، قاضی تھے. تو ان کے جو 100 فیصلے ہیں ان سے زیادہ وزن رکھتا ہے کیا میرے لیے؟ ایک حدیث کا مطالعہ جو میرے دل کے اندر نرمی پیدا کر دے، کیونکہ اس سے کیا ہوگا؟ عمل کی قوت زیادہ بڑھ جائے گی. پھر واعظوں پہ تنقید کرتے ہیں. واعظ کون ہوتا ہے؟ نصیحت کرنے والے. واعظ کا لفظی معنی کیا ہے؟ نصیحت. کون سی؟ کیسی؟ ایسی نصیحت جس سے دل نرم ہو جائے. واعظوں کے بارے میں کہتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ بڑی آراستہ اور بڑی پرتکلف عبارت بولتے ہیں. آج کے واعظوں کا کیا حال ہے؟ بہت سے خطیب اور واعظ ایسی زبان بولتے ہیں سمجھ ہی نہیں آتی، جو اکثر بے معنی ہوتی ہے. اس زمانے میں مواعظ کا بڑا حصہ حضرت موسیٰ، کوہ طور، یوسف زلیخا کے قصوں سے متعلق ہوتا ہے. یعنی اس زمانے کی لو سٹوریز یہ تھی. فرائض کا بہت کم تذکرہ آنے پاتا ہے. اسی طرح گناہ سے بچنے کا ذکر بھی کبھی نہیں ہوتا. ایسے مواعظ سے ایک زانی، ایک سود خار کو توبہ کرنے کی ترغیب اور توفیق کیسے ہو سکتی ہے؟ اور کب عورت کو شوہر کے حقوق ادا کرنے اور اپنے تعلقات درست کرنے کا خیال پیدا ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ یہ مواعظ ان مضامین سے خالی ہوتے ہیں. ان واعظوں نے شریعت کو پس پش ڈال دیا ہے، اس لیے ان کا بازار خوب گرم ہے. اس لیے کہ حق ہمیشہ طبیعتوں پہ بھاری ہوتا ہے اور باطل ہلکا اور خوشگوار ہوتا ہے. یعنی جب انسان حق بات سنتا ہے تو طبیعت پہ ایک بوجھ آتا ہے، مشکل لگتا ہے کہ ہائے یہ کیسے کریں گے. تو ہونا کیا چاہیے؟ ایک طرف انسان کے پاس فقہ کا علم بھی ہونا چاہیے، حلال حرام کو بھی جاننا چاہیے، اور اس کے ساتھ دوسری طرف واعظ و نصیحت بھی ہونی چاہیے. دو کے ساتھ دین کا علم آگے لے کے بڑھنا چاہیے. صحابہ کرام کے حالات بھی ہونے چاہیے اور احادیث کا علم بھی ہونا چاہیے اور فقہ کا علم بھی ہونا چاہیے، اور اس کے کمبینیشن سے انسان ایک بہتر مسلمان بن سکتا ہے. آگے لکھتے ہیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ واعظ سچا اور خیرخواہ ہوتا ہے
لیکن جہاں طلبی اس کے دل میں سرایت کر چکی ہوتی ہے، اندر اس کے ایک ہوس ہوتی ہے کہ لوگ میرے مقام کو پہچانے، مجھے مان جائیں، بس کسی طرح میرا ڈنکا بجنے لگے. وہ چاہتا ہے کہ اس کی عزت اور تعظیم کی جائے. اور اس کی علامت یہ ہے کہ اگر دوسرا واعظ اس کی قائم مقامی کرے یا اصلاح کے کام میں اس کی مدد کرنا چاہے تو اس کو ناگوار ہوتا ہے. حالانکہ اگر یہ مخلص ہوتا تو اسے کبھی بھی ناگواری نہ ہوتی، اسے ایکسپٹ کرتا. یہی تنقید ان کی علماء پر بھی ہے کہ اگر طلبہ کسی اور عالم یا مدرس کے پاس چلے جائیں جو علم میں اس سے فائق ہے تو اس عالم کو اس سے بڑی گرانی ہوتی کہ لوگ مجھے چھوڑ کے وہاں کیوں چلے گئے. تو یہ دراصل کیا ہے؟ اندر کا چور. یہ مخلص کی شان نہیں، مخلص کی شان نہیں. کیا کہ دوسرے سے کیوں سیکھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ مخلص علماء اور مدرسین کی مثال اطباء کی سی ہے، یعنی ڈاکٹرز کی سی ہے جو لوجہ اللہ مخلوق کا علاج کرتے ہیں فری. اس لیے کہ اگر کسی مریض کو کسی طبیب کے ہاتھ سے شفا ہو جائے تو دوسرا خوش ہوتا ہے کہ شکر ہے مریض ٹھیک ہو گیا، میرے ہاتھ سے نہیں کسی سے ٹھیک ہو گیا. اس کی اصل خوشی کس میں ہے؟ مریض ٹھیک ہونے میں. اس سے دلچسپی کم ہوتی ہے کہ وہ میرے ہی ہاتھ سے ٹھیک ہوتا کہ میرا نام تاریخ میں لکھا جائے کہ فلاں نے ایسے ایسے مرضوں کا علاج کیا. حکام اور سلاطین پر تنقید کرتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ حضرات شریعت کے مقابلے میں اپنی رائے پہ عمل کرتے ہیں. کبھی اس شخص کا ہاتھ کاٹتے ہیں جس کا ہاتھ کاٹنا جائز نہیں، اور اب تو کاٹتے بھی نہیں، اور کبھی اس کو قتل کرتے ہیں جس کا قتل حلال نہیں. ان کو یہ دھوکا ہے کہ یہ سیاست ہے، یعنی پالیٹکس کے نام پر انہوں نے حرام کو اپنے لیے حلال کر رکھا ہے، جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ شریعت ناقص ہے، اس کو تکملہ اور زمیمہ کی ضرورت. تکملہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کمپلیٹ کرنے کی ضرورت ہے، زمیمہ یعنی ایڈیشن کی ضرورت. اور ہم اپنی رائے سے اس کی تکمیل کر رہے ہیں. یہ شیطان کا بہت بڑا فریب ہے، اس لیے کہ شریعت سیاست الہی ہے اور محال ہے کہ خدائی سیاست میں کوئی خلل یا کمی ہو جس کی وجہ سے اس کو مخلوق کی سیاست کی ضرورت ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کوئی چیز چھوڑی نہیں. ارشاد ہے لا معقب لحکمہ، اس کے حکم کو مٹانے والا کوئی نہیں یا اس کے پیچھے لانے والا کوئی نہیں. تو جو اس سیاست کا مدعی یعنی دعوے دار ہے وہ دراصل شریعت میں خلل اور کمی کا دعویٰ کرتا ہے، اور یہ کفر کی بات ہے. پھر اسی طرح امراء اور سلاطین کی ایک اور کمزوری کا بھی مطالعہ کرتے ہیں. یہ انشاءاللہ آپ تلبیس ابلیس پڑھیں گے تو وہاں سے آپ پڑھ لیں گے. عوام پہ تنقید کرتے ہیں. شیطان نے بہت سے عوام کو یہ دھوکہ دے رکھا ہے کہ وعظ اور ذکر کی مجالس میں شریک ہونا اور متاثر ہو کر رونا ہی سب کچھ ہے. سارے گناہ معاف ہو گئے، کسی مجلس میں جا کے رو دھو کے آ گئے. وہ سمجھتے ہیں کہ مقصود محفل خیر میں شرکت اور رقت، اتنا ہی کافی ہے کہ ہم کسی درس میں چلے گئے اور جا کے ہمارا دل نرم ہو گیا. اس لیے کہ وہ واعظوں سے اس کے فضائل سنتے رہتے ہیں، سر دھنتے رہتے ہیں، بس سنتے ہی رہتے ہیں. اگر ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ مقصود عمل ہے تو یہ سننا اور عمل کرنا ان کے لیے گرفت کا باعث اور وبال جان ہے. پھر وہ سننا کم کریں اور عمل زیادہ کریں. میں ذاتی طور پر بہت سے آدمیوں کو جانتا ہوں جو سالہ سال سے مجلس واعظ میں شریک ہوتے ہیں. وہ دیکھتے رہتے ہوں گے نا، یہ ہر دفعہ آتے ہیں اور روتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں، لیکن نہ سود لینا چھوڑتے ہیں، نہ تجارت میں دھوکہ دینے سے باز آتے ہیں. ارکان صلاۃ سے جیسے وہ بے خبر برسوں پہلے تھے ویسے ہی اب بھی ہیں. مسلمانوں کی غیبت، والدین کی نافرمانی میں جس طرح پہلے مبتلا تھے اب بھی ہیں. شیطان نے ان کو یہ جل دے رکھا. جل دے رکھا کا مطلب دھوکہ دے رکھا ہے کہ مجلس واعظ کی حاضری اور گریہ و بکا ان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی. بعض کو یہ سمجھا رکھا ہے کہ علماء و صالحین کی صحبت ہی مغفرت کا ذریعہ ہے، بس صالحوں کے پاس بیٹھ جاؤ تو تمہاری بھی بخشش ہو جائے گی. دولت مندوں پہ تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں ان میں سے بہت سے لوگ مساجد اور پلوں کی تعمیر میں بہت کچھ خرچ کرتے ہیں مگر ان کا مقصود ریا اور شہرت ہوتی اور یہ کہ ان کا نام چلے اور یادگار رہے، چنانچہ وہ اس تعمیر پر اپنا نام لکھواتے ہیں. کبھی دیکھا؟ کیا دیکھا؟ اگر کسی مسجد میں کوئی ایریا بنوا دیا یا کوئی کسی ہاسپٹل میں تو وہ سارے ناموں کی پٹیاں لگی، ایسا لگتا ہے کہ کون ڈائریکٹری میں گھس گئے. پل کے تو شروع میں پٹی لگی ہوتی ہے، چاہے اس میں 1 روپیہ نہ ڈالا ہو. اگر رضا الہی مقصود ہوتی تو اس کو کافی سمجھتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور جانتا ہے. ایسے لوگوں سے اگر صرف ایک دیوار بنانے کو کہا جائے جس پر ان کا نام نہ لکھا جائے تو منظور نہ کریں گے. اسی طرح سے رمضان مبارک میں شہرت کے لیے موم بتیاں بھیجتے ہیں،
حالانکہ ان کی مسجدوں میں سال بھر اندھیرا پڑا رہتا ہے. اس زمانے میں بجلی نہیں تھی نا، تو لوگ مسجدیں روشن کرنے کے لیے موم بتیاں بھیجا کرتے، اس لیے کہ روزانہ تھوڑا تھوڑا سا تیل مسجدوں میں دینے سے وہ شہرت اور ناموری حاصل نہیں ہوتی جو رمضان میں موم بتی بھیجنے سے حاصل ہوتی. پھر ان کی ایک کتاب ہے سید الخاطر. سید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سورۃ مائدہ پڑھ لیے تو آتا ہوگا، سید، صاد یا دال، سید شکار. اور خاطر کس کو کہتے ہیں؟ خواطر ہوتے ہیں خیالات، یعنی واردات قلب کہہ لیں، یا جو اپنے حالات ہیں یا اپنے اوپر جو گزرے ہوئے واقعات ہیں. اس میں وہ معاشرتی زندگی کے تجربے، عورتوں، نوکروں، دوستوں کے متعلق تجربے کی باتیں، مفید ہدایات اور روزمرہ کے واقعات کی تحلیل، امراض نفسانی کا بیان، یعنی واقعات کو پوری انالائز کرتے ہیں. یعنی کوئی واقعہ دیکھتے ہیں یا کوئی چیز سنتے ہیں تو پھر اس کے اوپر خوب تبصرہ کرتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے. نفس کا احتساب اور بہت سی کام کی باتیں اس کتاب میں. اس کتاب کی ایک بڑی خصوصیت صداقت، سادگی اور بے تکلفی ہے. پوری کتاب اپنے زمانے کے ادیبوں، مصنفین کے طرز کے خلاف نہایت رواں اور بے تکلف عبارت میں لکھی گئی ہے. یعنی کہ بہت اسے سجا سنوار کے نہیں لکھا، بس لکھتے چلے گئے. اور اپنے موضوع پر غالباً ایک عرب عالم اور مصنف کی پہلی کتاب ہے جو اس طرح کی لکھی گئی. آپ سمجھے ڈائری جیسے لکھتے ہیں. پھر اسی طرح امام ابن الجوزی کی ایک خاص خصوصیت یہ کہ وہ عام چھوٹے چھوٹے واقعات سے بہت بڑے بڑے سبق لیتے ہیں. ہم دعا مانگتے ہیں نا، یا اللہ ہماری نگاہ عبرت کی ہو، لیکن ہمارے سامنے بے شمار حادثے، اور آج تو آپ دیکھیں ٹیلی ویژن کے اوپر لوگ کیا کیا نہیں دیکھتے، لیکن عبرت کی نگاہ کہاں ہے؟ عبرت کا مطلب آتا ہے کیا؟ سبق. اتنے بے حس ہم ہو چکے ہیں، کہیں دیکھتے ہیں کہ آگ لگی ہوئی ہے اور ہزاروں لاکھوں کا سامان جل رہا ہے، فیکٹریاں جل رہی ہیں اور آگ بجھانے والے اس میں جھلس رہے ہیں، مر رہے ہیں، لیکن ہم یہ سارے واقعات پڑھ کے، سن کے، دیکھ کے، تصویریں ان کی دن رات، پھر اینڈ پہ کیا کرتے ہیں اس کے تھوڑی دیر بعد؟ کبھی ہوا تو تبصرہ، ورنہ وہ بھی نہیں بھولا، بس گیا دیکھا اور ختم. فوراً شاپنگ کرنے چلے جاتے ہیں، اچھا اس ایریا میں وہاں تو نہیں، وہاں چلتے ہیں. یعنی کہ پھر بھی دنیا کے جو ہماری دلچسپیاں اور شوق اور جس چیز میں ہم کھبے میں، اس سے باہر نہیں نکلتے. یعنی عقل تک نہیں کوئی چیز جاتی، دل پہ کچھ نہیں لیتا کہ اس سے کوئی سبق سیکھیں یا کسی اور کو کوئی سبق سکھائیں اس سے. تو امام ابن الجوزی جو تھے وہ چھوٹے چھوٹے واقعات اور روزمرہ کے جو مشاہدات، یعنی لوگوں کو کچھ کرتے دیکھتے تھے تو اس سے بڑے بڑے نتیجے نکالتے تھے. اور یہی ایک عامی اور ایک صاحب نظر میں فرق ہے. ایک عام انسان اور ایک صاحب نظر میں اسی بات کا فرق ہے. ایک عام انسان بڑے حادثے کو بھی دیکھ کے کوئی نتیجہ نہیں لیتا، کوئی سبق نہیں لیتا، اور وہ ایک چھوٹی سی بات سے بہت بڑا سبق لیتے تھے. مثلا ایک جگہ لکھتے ہیں، میں نے 2 مزدوروں کو دیکھا، ایک بھاری شتیر اٹھا کے جا رہے ہیں، دونوں کچھ گا رہے ہیں. ایک مصرع پڑھتا ہے، دوسرا ترنم کے ساتھ اس کا جواب دیتا ہے. ایک پڑھتا ہے تو دوسرا کان لگا کے سنتا ہے، پھر دوسرا اس کو دہراتا ہے. یہ اسی طرح کے مصرے سے جواب دیتا ہے، جیسے وہ ہوتی ہے نا بیت بازی جس کو کہتے ہیں. مجھے خیال ہوا کہ اگر وہ ایسا نہ کریں تو ان کو محنت اور بوجھ کا احساس زیادہ ہو. یعنی اتنا بھاری وزن اٹھا کے اگر وہ یہ نہ گائیں تو مشکل میں پڑے، لیکن اس ترکیب سے ان کا کام آسان ہو جاتا ہے. میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ ذہن اتنی دیر دوسرے کام میں لگ کر سستا لیتا ہے اور کچھ سرور حاصل کر لیتا ہے، اور جواب کی فکر میں مشغول ہو کر اس میں تازگی پیدا ہو جاتی. یعنی جب ذہنی چیلنج ہوتا ہے تو دھیان وہاں لگ جاتا ہے، تو جسمانی مشقت کم ہو جاتی، اور اس طرح راستہ طے ہو جاتا ہے اور بوجھ کے احساس سے غفلت ہو جاتی ہے. یعنی انسان دوسری چیز کو بھلا دیتا ہے. اس سے میرا ذہن اس طرف منتقل ہوا کہ انسانوں نے شرعی ذمہ داریوں اور فرائض کا بڑا بوجھ اٹھا رکھا ہے، اور سب سے بڑا بوجھ اپنے نفس کی سیاست ہے. بڑا کام یہ ہے کہ اس کو اس کے مرغوبات سے روکا جائے، اور جن چیزوں سے اس کو رغبت نہیں ان پر اس کو قائم رکھا جائے. میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ صبر کے راستے کو تسلی اور نفس کی جائز دلداری کی مدد سے قطع کیا جائے. جیسا کسی شاعر نے کہا ہے، رات بھر چلنے سے سواریاں تھک جائیں اور فریاد کریں تو صبح کی روشنی کی امید دلاؤ اور دن چڑھے آرام کرنے کا وعدہ کر لو. تو جب یہ پتا ہو کہ اچھا رات گزر جائے گی اور صبح میں آسانی ہو جائے گی تو انسان کے لیے رات گزارنا آسان ہو جاتا ہے. تو اسی طرح ہمارے لیے دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کیا ہے؟ کوئی بھی آپ اگر دین کا کام کر رہے ہیں، چاہے ذاتی زندگی میں یا کہیں پڑھانے کا یا کچھ اور، آپ نے کوئی بوجھ بھی ذمہ داری کا اٹھا رکھا ہے تو بہت بوجھل معلوم ہوتا ہے نا؟ یا ہے ہی نہیں تو پھر کیا معلوم ہو. پڑھنے کا کوئی بوجھ نہیں، کوئی پریشانی نہیں. اچھا
تو ہوتا یہ ہے کہ جو شخص کسی بوجھ تلے ہو، اور دنیا میں ہم آرام نہیں کر سکتے. بعض اوقات ہم کوئی اچھا کام شروع کرتے ہیں، شوق میں شروع کر بیٹھتے ہیں، مثلا قرآن پڑھنا شروع کر دیا، جو جو پڑھتے گئے وہ تو اب ایک بنتے گئے اور بوجھ لگتا گیا. اب دو راستے ہیں، ایک تو یہ کہ بوجھ اٹھائیں، اور دوسرا کیا ہے، چھوڑ دیں، چھٹی کر جائیں، بھاگ جائیں کہیں، کوئی طریقہ بہانہ ڈھونڈ لیں اور تعویل کر لیں، بس وہ مجبوری ہو گئی تھی نا، اب کنٹینیو نہیں کر سکتے. یا اگر پڑھ کے پڑھانا پڑ گیا تو وہ بھی ایک بوجھ لگتا ہے. مجھے خود لگتا ہے مشکل کام ہوتا ہے. میرا بھی کبھی دل چاہتا ہے کہ کوئی دن ہو کہ جس سے میں ریلیکس ہو کے اٹھوں اور پھر اپنی مرضی سے کوئی کام کروں، اور وہ دن نہیں ہوتا. ہر روز کچھ نہ کچھ باندھے ہوئے ہوتا ہے. اب ایک تو یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو اٹھا کے ایک طرف ہے، اور ایک یہ کہ بھاری شتیر اٹھائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کریں اور اپنے ذہن کو ایسی چیزوں میں مشغول کریں کہ جس سے یہ بھاری بوجھ کم ہو جائے. دیکھیں جو کام آپ کر رہے ہیں نا، جیسے دین کی تعلیم تبلیغ کا، یہ کون کیا کرتا تھا؟ پیغمبروں کا کام ہے نا، یا نہیں؟ کیا کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیغمبر کے بارے میں؟ الم نشرح ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک. یہ کام واقعی انقض ظہرک ہے، کمر توڑ دینے والا کام، بھاری ذمہ داری، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سعادت بھی ہے. اللہ چنتا ہے، اور اگر اللہ چن لے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ بھاگ جانا چاہیے، اٹھانا ہے، لیکن ساتھ امید. کس کی؟ تھوڑی سی تو زندگی ہے، 4 دن کرنے کا کام ہے، پتہ نہیں کس دن چلے جانا ہے، جانا ہی ہے نا، ہمیشہ تھوڑی یہاں رہنا ہے. تو زیادہ سے زیادہ کچھ کر لوں تاکہ کل جنت میں آرام کر سکوں ہمیشہ کے لیے. تو جب ذہن جنت کے شوق میں لگتا ہے، اللہ کی ملاقات کے شوق میں لگ جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ جو شتیر ہے ہلکا ہو جاتا ہے، وہ ذمہ داریاں کم ہونے لگتی ہیں، بوجھ نہیں لگتا. پھر بہت کچھ کر کے بھی انسان بالکل نہیں تھکتا. کتنے لوگ ہوں گے جو ابن الجوزی کی طرح کسی مزدور کے کام سے یہ سبق سیکھے؟ سیکھا کبھی ہم نے؟ ہم دیکھتے، ہم کہتے ہیں ان کا کام ہے نا، کریں، کیوں نہیں پڑھا تھا انہوں نے، اب مزدوریاں کریں. جی ہاں، اس صورت کو مکمل کیجیے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ. کیا عجیب فلسفہ ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. فارغ ہو کے کیا کرو؟ پھر تھکاؤ، پھر اپنے آپ کو تھکاؤ. یہ نہیں کہا پھر آرام فرماؤ. ہم تو انتظار کرتے ہیں جب ذرا فارغ ہو جائیں پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر پکنک پہ جائیں گے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. پھر تنہائی تلاش کرو، پھر اپنے رب کی طرف رغبت کرو، پھر اس سے باتیں کرو. اگر اس کا شوق ہوگا تو ہی ملاقات ہو سکے گی، تبھی اللہ کا دیدار ہو سکے گا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی آرام فرمائے اور پھر وہاں بھی آرام. یہ 2 آرام اکٹھے نہیں ہو سکتے. یہاں کام کریں گے تو وہاں آرام ملے گا، بھاگنے کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں. اسی طرح کی حکایت بشر حافی سے منقول ہے کہ وہ اور ان کے ایک ساتھی کہیں جا رہے تھے. 2 دوست جا رہے تھے. ساتھی کو پیاس لگی، اس نے کہا اس کنویں سے پانی پی لیں. بشر حافی نے کہا اگلے کنویں سے پی لیں. جب کنواں آیا تو بشر حافی نے اگلے کنویں کی طرف اشارہ کیا، آگے سے پیئیں گے. آپ کیا کرتے؟ ایسے دوست کو خدا حافظ کہا، وہاں تک صبر کر لو. اس طرح تسلی دیتے ہوئے بہت دور لے آئے. پھر اس سے کہا کہ اسی طرح دنیا کا سفر طے ہو جاتا ہے. واقعہ یہ ہے کہ جس نے اس نقطے کو سمجھ لیا وہ اپنے نفس کو بہلائے گا اور اس کی دلجوئی کرے گا اور اس سے وعدہ کرتا رہے گا تاکہ وہ اپنے بوجھ کو سنبھال سکے اور اس پر صبر کرے. جیسے 10 سے پارے ہو جائیں تو پھر انسان کیا کہتا ہے؟ اچھا اب 10 اور ہو، پھر 10 اور بھی تو کر لو. چاہے آپ حفظ کر رہے ہو، چاہے آپ کچھ بھی، تبھی کام ہوتا ہے. ورنہ نفس تو ایسا مچل اٹھتا ہے کہ مچھلی کی طرح چھوٹ جاتا ہے. کوئی بھی کام کرنے کے لیے صبر، اور صبر کیا ہے کہ انسان چھوٹے چھوٹے وہ رکھ کے منزلیں ایک کے بعد ایک پر چلتا چلا جائے. بعض بزرگان سلف فرماتے تھے کہ اے نفس، میں تجھے تیری مرغوب چیزوں سے جو روکتا ہوں تو محض شفقت اور خوف کی بنا پر
بایزید بستامی کا قول ہے، اپنے نفس کو خدا کی طرف بڑھائے لے جاتا اور وہ روتا ہوتا تھا، پھر رفتہ رفتہ ہنستا کھیلتا اللہ کی طرف بڑھنے لگا. یعنی شروع میں کیا ہوا؟ روتا تھا، دل نہیں لگتا تھا. یاد رکھنا چاہیے کہ نفس کی خاطرداری اور ملاطفت ضروری ہے، اسی طرح راستہ طے ہو جاتا ہے. یعنی اپنے ساتھ اپنے آپ کو بھی بہلانا چاہیے. جیسے آپ بچوں کو ذرا سوچ لیں کہ جب انہیں آپ پڑھانے بیٹھتے ہیں تو بعض اوقات بچے شروع میں رونے بھی لگتے ہیں. کیوں آپ ہمیں باندھ کے بٹھاتے ہیں؟ کیوں نہیں ہمیں کھیلنے دیتے؟ بچے کھیلنا چاہتے ہیں نا، اور ماں باپ کیا چاہتے ہیں؟ باندھے. لیکن پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع میں جو روتے ہیں، بھاگتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ عادی ہو جاتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں. پھر آپ ان کو اٹھاتے ہیں، اٹھ جاؤ بس کرو، اور وہ بیٹھے رہتے ہیں. یہ حال جو ہم دوسرے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں وہ اپنے بچے کے ساتھ کرنا چاہیے. ہمارے اندر چھپا ہوا ہے. ہر انسان کے اندر ایک بچہ چھپا ہوتا ہے، یا نہیں؟ ہم جتنے بھی بڑے ہو جائیں پھر بھی ہم بچے ہوتے ہیں اندر سے. اور وہ بچہ کون ہے؟ ہمارا نفس. تو اس نفس کو بھی کبھی اس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے جبر کے ساتھ، اگلے کنویں سے پانی پئیں گے ٹھہر جاؤ، اور کبھی اس کو بہلانا پڑتا ہے. تھوڑا ہی تو دور ہے، تھوڑا سا رہ گیا. آخرت کی منزل اور آخرت کا گھر بہت بڑا ہے، وہاں پہنچ کے دم لیں گے. پکنک تو اصل میں جنت میں ہے. ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں، میں نے دیکھا کہ شکاری کتے جب محلے کے کتوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو محلے کے کتے ان کو بھونکتے ہیں. کبھی نوٹس کیا آپ نے؟ جو دوسرے کتے شکاری جہاں جہاں سے گزرتے ہیں تو اس ایریا کے جو کتے ہوتے ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ ان کو رسپانس دیتے ہیں اور بہت شور مچاتے ہیں اور ان کے پیچھے دوڑتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ ان کتوں کی بڑی عزت ہے، ان پہ جھول پڑی ہے تو ان پہ حسد آتا ہے. لیکن اس کے برخلاف شکاری کتے ان کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، ان کو خاطر میں نہیں لاتے، ان کے بھونکنے کی کچھ پرواہ نہیں کرتے. اس سے ایسا معلوم ہوا کہ شکاری کتے گویا ان کتوں کی قوم میں سے ہی نہیں، اس لیے کہ مقامی کتے موٹے موٹے اور بھاری بھدے اعضاء کے ہیں، ان میں امانت کی صفت نہیں. لیکن شکاری کتے نازک اور پھرتیلے ہیں، اور جیسا ان کا بدن نازک اور پھرتیلا اسی طرح ان کی عادات مہذب. جب وہ شکار کرتے ہیں تو کیا مجال اس کو منہ لگائیں. قرآن میں پڑھا ہے آپ کو، مکلبین تعلمونہن، یہ انہی کی بات ہو رہی. سورۃ المائدہ میں آتا ہے نا کہ وہ کتے جن کو شکار کے لیے تم سکھا کے بھیجتے ہو تو وہ کیا کرتے ہیں؟ شکار پکڑ کے لاتے ہیں اور خود نہیں کھاتے. اگر شکاری کتا اس میں سے خود کھا لے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر حرام ہو جاتا ہے شکار. تو یہ کہتے ہیں کہ وہ شکاری کتے جن کو سدھایا ہوتا ہے، ٹرینڈ کتے، ان کے سکول ہوتے ہیں. پتہ ہے یہاں تو مجھے نہیں معلوم، وہاں میرے گھر کے راستے میں ڈاگ ٹریننگ سینٹر ہے اور ہاسٹل بھی ہے ان کا. ان کے مالک جب ادھر ادھر چلے جاتے ہیں تو ہاسٹل میں چھوڑ جاتے ہیں. بہرحال تو ان کو باقاعدہ دوڑا دوڑا کے اور ان کو سخت ٹریننگ کے ذریعے ٹرین کرتے ہیں. تو ان کے اندر پھر اتنا حوصلہ، جیسے گھوڑوں کی بھی ٹریننگ ہوتی ہے نا. صوم روزے کا معنی کہاں سے آیا؟ صائم کس کو کہتے ہیں؟ اس گھوڑے کو کہتے ہیں کہ جس کو اس کے مالک نے بھوکا رکھ کے خوب دوڑایا ہو تاکہ اس کے اندر قوت برداشت آ جائے اور وہ بھوک پیاس کے عالم میں جنگ میں خوب کارنامے دکھا سکے، بڑے بڑے کام کر سکے. تو یہ شکاری کتے جو ہیں ان کے ناز نخرے کیوں زیادہ ہیں؟ کیونکہ ان کو ٹرینڈ کیا گیا اور مشقت سے گزرے، اور وہ دوسرے کتوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، لیکن ساتھ ہی امانت دار بھی ہیں. مالک کے ڈر سے یا اس کے احسانات کے شکریہ میں وہ اس کے شکار کو جوں کا توں پہنچاتے ہیں. اس سے ایک بات تو میں سمجھا کہ بدن اور اخلاق میں خاص مناسبت ہوتی ہے. اگر وہ لطیف ہے تو یہ بھی لطیف ہے. دوسرے یہ معلوم ہوا کہ آدمی کو اس پہ حسد نہیں آتا جس کو وہ اپنے طبقے اپنی سطح کا نہیں سمجھتا. اسی طرح جس کو اللہ تعالیٰ ایمان اور عقل کی دولت سے سرفراز کرے اس کو اپنے حاسد پر حسد نہیں ہوتا. حاسد پہ حسد کا کیا معنی؟ یعنی جو آپ سے حسد کرتا ہے آپ بھی اس سے کریں. جو ایمان اور عقل سے محروم ہو وہ اس کو قابل التفات نہیں سمجھتا، اس لیے کہ وہ دوسرے عالم میں ہے، وہ اور ہی دنیا میں ہے، اور یہ دوسرے عالم میں. وہ دنیا کی بنا پہ حسد کرتا ہے اور اس کا مطمع نظر آخرت ہے. دونوں میں بعد المشرقین ہے، رہتے ایک ہی جگہ ہے لیکن دونوں میں بعد المشرقین ہے. کیا مطلب؟ مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے. مشرقین جب بولتے ہیں تو دو مشرق نہیں مراد ہوتے، کیا ہوتے ہیں؟ مشرق اور مغرب. کیا قاعدہ ہے عربی زبان کا؟ کیا بولتے ہیں اس کو؟ صیغہ تغلیب. سورج اور چاند کو ملا کے کیا بولتے ہیں؟ قمران. اسی طرح مشرق و مغرب کو ملا کے مشرقان، مشرقین یا مشرقان. اسی طرح کھجور اور پانی دو کو ملا کے کیا بولتے ہیں؟ جنہوں نے بخاری پڑھی ان کو معلوم ہوگا، اسودان.
اور اگر آپ عربی زبان کا یہ انداز نہ سمجھے تو آپ ترجمہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس میں حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ لوگ پھر کیا کھاتے تھے جو 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا گزارا کس پہ ہوتا ہے؟ 2 کالی چیزوں پہ. تو کسی نے ایک دفعہ مجھ سے پوچھا 2 کالی چیزیں کیوں؟ پانی تو نہیں کالا ہوتا؟ کیونکہ آگے لکھا ہوا پانی اور کھجور. صرف پانی تو نہیں کالا، لیکن غالب کیا ہے؟ کالا کھجور غالب ہے اس پہ. پانی کا تو کوئی رنگ ہی نہیں ہوتا نا، جدھر ڈالیں ویسا ہی رنگ بن جاتا ہے. نیلے گلاس میں ڈالیں تو نیلا نظر آئے گا، پیلے میں ڈالیں تو پیلا نظر آئے گا، ہے نا. لیکن کھجور نہیں اپنا رنگ بتو، کالی کالی ہوتی ہے، تو وہ غالب ہے. بہرحال کئی وجوہات ہوتی ہیں. تو اینی ہاؤ کبھی لغت کے اعتبار سے قمر اور شمس میں آپ کہیں گے شمس غالب ہے تو قمر کیوں؟ اب بتائیے. شمسان ہونا چاہیے نا، سورج بڑا ہے اور قمر چھوٹا ہے. قمران کیوں کہتے ہیں، شمسان کیوں نہیں کہتے؟ مقصد سمجھ آ رہا ہے جو گفتگو میں کر رہی ہوں؟ قمر مذکر ہے، شمس مؤنث ہے، معلوم ہے نا. اذا الشمس قبرت. جی ہاں، والدین میں والدہ اور والد دونوں ہے نا، تو مذکر کا صیغہ آیا یہاں. اینی ہاؤ یہ صرف لغت کا تھوڑا تھوڑا بھی ٹچ ہو تو انسان کو بات زیادہ گہرائی میں سمجھ آتی. اچھا جناب، دونوں میں بعد المشرقین ہے. کس میں؟ ایک آخرت کا چاہنے والا ہے، ایک دنیا کا چاہنے والا ہے. حسد میں کون مبتلا ہوتا ہے؟ جی. بعض اوقات ہم دین کا کام کرتے ہوئے بھی حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ دوسرا مجھ سے آگے کیوں ہے، اور دوسرے کی کامیابی ہمیں اچھی نہیں، اس کے نمبر مجھ سے کیوں زیادہ آگے. کبھی مقابلہ تو نہیں کیا نمبروں کا؟ کتنے اچھے لوگ ہیں. ٹیچر اس نے بھی یہی جواب لکھا تھا، اس کے تو آپ نے 5 نمبر دے دیے اور میرا آدھا کاٹ لیا. ٹھیک ہے، ایک حد تک تو پوچھ لینا چاہیے کہ غلطی اس کی ہے یا میری، وہ ایک الگ مقصد ہے. لیکن بعض اوقات ہم ضرورت سے زیادہ بحث میں مبتلا ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ مطمع نظر کیا ہے. کیا مطمع نظر ہے؟ کیوں قرآن پڑھ رہے ہیں؟ نمبروں کے لیے؟ صرف دنیا میں کوئی سرٹیفکیٹ لینے کے لیے؟ یہ صرف دنیا ہوئی نا. تو جس کا مطمع نظر آخرت ہوگا وہ ان چیزوں کا غم نہیں پالے گا کہ میرا نمبر آدھا کیوں کٹا. اچھا کوئی بات نہیں، کیا ہوا؟ اگر میں نے صحیح لکھا ہے اور کٹ گیا تو بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں. اگر ٹھیک کر دیں تو کر دیں، نہیں بھی تو کچھ نہیں ہوتا. اصل بات یہ ہے کہ مطمع نظر پہنچنا کہاں ہے، منزل کہاں ہے، کتنی اوپر اور بلند ہے. اور آپ دیکھیں کہ بعضوں کا جنت کی بھی ہم بات کرتے ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں اچھا جنت میں بس کسی طرح پہنچ جائیں تو بس کافی ہے. لیکن مقربین جنت کے کون سے درجے کی خواہش کرتے ہیں؟ اس کی چھت کیا ہے؟ عرش. اگر آپ کو یہ پتا کہ اس چھت کے اوپر آپ کا دوست رہتا ہے تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ آپ کی محبوب ترین ہستی اس چھت کے اوپر، یعنی آپ کی چھت کے اوپر اس کا گھر ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوچ لیجیے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آ کے ٹھہرے تھے تو جن کو سچی محبت ہو اللہ سے وہ کہاں جانا چاہیں گے؟ کسی بھی جنت میں. کیوں جانا چاہیں گے؟ اللہ کے اتنے قریب، جس کی چھت کے پار عرش الہی. شوق کی بات ہے نا. تو جب منزلیں بلند ہوتی ہیں نا، نگاہیں بلند ہوتی ہیں، تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ اتنی زیادہ کوشش بھی کرتا ہے. پھر وہ ان جھگڑوں میں نہیں پڑتا یہ کیا کر رہا ہے، وہ یہ کیوں کر گیا، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی، میں تو معافی نہیں کر سکتی اور میں تو بس اسی پہ رو رو کے زندگی بسر کر دوں گی. نہیں، اس سے اوپر اٹھنا ہے. رونا ہے تو کس لیے؟ آخرت کے لیے. کام کرنا ہے تو کس کے لیے؟ وہاں کے لیے، اللہ کے دیدار کے لیے. ساری خرابیوں کی جڑ دنیا کی محبت ہے. جب تک اس سے اوپر نہیں اٹھیں گے، ہم آخرت کی محبت نہیں لگائیں گے، شوق نہیں لگائیں گے، تو اس وقت تک یہ حسد اور بغض اور تعلقات کی خرابیاں یہ ختم نہیں ہو سکتی. قرآن پاک کی ایک آیت ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. کیا مطلب ہے اس کا؟ آؤ گھروں کو ان کے. اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ یہ صرف عرب جاہلیت کی ایک رسم پہ تنقید ہے قرآن کی؟ وہ تو ہے ہی، لیکن ایک سے سبق ملتا ہے. درست ڈائریکشن اور کام کو کرنے کا پراپر طریقہ. فرسٹ کمز فرسٹ. عرب جاہلیت میں کیا کرتے تھے لوگ؟ ایک دفعہ جب حج کے لیے نکلتے تو پھر احرام پہننے کے بعد دوبارہ اگر گھر آنا پڑتا تو مصیبت کے مارے دیواریں پلانگ پلانگ کے آتے، دروازے سے نہیں گزرتے. کیوں؟ ان کا خیال یہ تھا کہ احرام کی حالت میں سر کے اوپر کوئی چیز آنی نہیں چاہیے، حتیٰ کہ دروازے کا سایہ بھی نہیں گزرنا چاہیے. اتنے پکے ہو گئے تھے ریچولز میں، خود ساختہ ریچولز.
اس لیے وہ دروازے سے نہیں گزرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ دروازوں سے گھر کو آؤ. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. کہنے کو یہ لفظ ہے 2-4، لیکن یہ زندگی کا بہت بڑا اصول ہے کہ ہر کام کو صحیح طریقے سے کرو، پراپر راستے سے. غلط طریقے نہ اختیار کرو، غیر فطری طریقے نہ اختیار کرو. تو چونکہ میں یہ کتاب پاکستان میں پہلی بار آپ سے شروع کر رہی ہوں اور پہلا دن ہے اس کتاب کو کھولنے کا، اس لیے پہلا چیپٹر پڑھنا لازم ہے. پہلا باب، علم، اس کی فضیلت اور متعلقات. متعلقات کا کیا مطلب ہے؟ کنسرننگ نالج، یعنی چیزیں، متعلق چیزیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. آپ کہیے کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک اور جگہ ارشاد ہوا يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. تم میں سے مومنوں اور علم والوں کو اللہ تعالیٰ درجات میں بلند کرے گا. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا علماء کو عام مومنوں پر 700 درجوں کی بلندی نصیب ہوگی اور 2 درجوں کے درمیان 500 سال کی راہ ہوگی. بلند درجے، بلند ہمت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے اس کے عالم بندے ہی ڈرتے ہیں. صحیحین میں معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے جس کا اللہ بھلا کرنا چاہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. افتتاح ہو گیا ہے کتاب کا. آپ کے پاس 22 گھنٹے ہیں. ان 22 گھنٹوں میں اس چیپٹر کو پڑھ کے آئیے، جو لفظ سمجھ نہ آئے اس کے اوپر نشان لگائیے، پھر اگلا بھی حقیقی علم کی تعریف، اور اگر ہو سکے تو علم معاملہ اور اس کی تفصیل، اور اگر ہو سکے تو علم کے فوائد. بلند ہمتی. استاد اور شاگرد کے آداب اور آفات علم کافی ہے. 5 فرض کے درجے میں بھی پڑھوں گی، آپ بھی پڑھیں گے، پڑھ کے آئیں گے، جو بات سمجھ نہیں آئے گی اس پہ ڈسکس کریں گے، اور ابھی ابن الجوزی کے حالات تھوڑے سے اور بھی ہوں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.